اللہ. آپ کہیں گے مولانا اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ اب یہ ذرا چس نہ لیا کرو, پرچی تو لکھ دیتی ہے بعد پرچا کہنے سنبھال مت ہے. مرزا جیلمی ورگے کہن گے وہ جی خرچہ ہو رہا ہے. میں کہا جا جھوٹے, تیرے ورگے نو سن کے موبائلاں تے بھی تسی خرچہ کر ہی لئیدا ہے نا, لیکن اصل بات ہے خرچہ نہیں. تے بھی جیدیاں غریب کڑیاں نے چھتی چھتی ویاہ لو, میلاد دے خرچیاں تے نہ پھر آکھیا جے, یہ وکری گل ہے, علماء اعلان کر دے پہنے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہنا, نبی پاک نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی, فرمایا جیڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی اودے ہی جمن تے راضی. 12 ربیع الاول آندا پیا نا, ذرا 4:30 بجے دے ٹائم تے ویکھ لیا جے, نہیں تے سویر دیاں اٹھ کے خبراں سن لیا جے. 11-12 دے درمیانی رات نو نا ساڈی فوج 21 توپاں دی سلامی دیندی ہے اس ٹائم نو جس ویلے 1450 سال پہلے حضور تشریف لے آئے سن تے ہن 1500 سال اس واری مکمل ہو گئے. اوے سانو فخر ہے اپنی فوج تے, بھئی یہ ملک دی حفاظت تے کردی ہے, حضور دی عاشق بھی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس امت کو جو بہترین امت کہا گیا, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ جس کو تمام علماء نے لکھا وہ ہے نسبت مصطفیٰ, کہ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت ہے جس کی وجہ سے اس امت کو افضل قرار دیا گیا. اور میں یہاں یہ بات عرض کر دوں, اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو جو چیز بھی عطا فرمائی وہ عظمت والی ہے اور برکت والی ہے اور فضیلت اور شان والی ہے. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی امت کو دیکھیں تو یہ باقی امتوں سے افضل ہے. نبی پاک کے دین کو دیکھیں تو یہ باقی دینوں سے افضل ہے. نبی پاک علیہ السلام کی کتاب قرآن مجید کو دیکھیں تو یہ باقی کتابوں سے افضل ہے. نبی پاک کے شہر کو دیکھیں تو یہ باقی شہروں سے افضل ہے. میرے نبی کے زمانے کو دیکھیں تو یہ سارے زمانوں سے افضل ہے, اور میرے نبی کے گھرانے کو دیکھا جائے تو وہ سارے گھرانوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. اور یہی سے یہ بات سمجھ لیجئے, میرے نبی کے اگر صحابہ کو دیکھا جائے تو وہ کائنات میں جتنے نبی آئے ان سب نبیوں کے صحابہ سے بھی افضل ہیں. یہ بات جزاک اللہ, یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی عطا فرمائی وہ افضل اور اعلیٰ عطا فرمائی ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو حضور کی امت ہے یہ بھی افضل ہے. وجہ کیا ہے افضل ہونے کی؟ کہ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت اس کو مل گئی. اب یہ جو حضور کی نسبت ہے اس نے ہمیں افضل کر دیا ہے. باقی اس کے بعد اگر اس افضلیت کو اور اکملیت کو بچا کے رکھنا ہے تو پھر باقی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ اس امت کو پوری کرنی پڑے گی. دائیں بائیں دیکھنے والے مجھے دیکھ سکتے ہیں, فرنٹ سیٹوں والے مہمان تو آتے رہیں گے, ظاہر سی بات ہے عاشقان مصطفیٰ کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا ہے, تو آپ ذرا توجہ ادھر رکھیں گے تو مجھے سبق سنانے میں آسانی رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو احسانات امت پر ہیں اگر سب سے پہلے پر نظر ڈالی جائے تو وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حضور کا امت ہی بنایا تو یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں باقی ساری امتوں سے افضل قرار دے دیا گیا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب آئیے ذرا اگلی بات, تاکہ اگلا جو مہینہ آ رہا ہے نا یہ تو سفر المظفر کا مہینہ ہے اور آگے ربیع الاول کا آئے گا, تو کم از کم اس پر بھی ہماری نظر ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام کی اگر احسانات کو دیکھنا ہے تو آپ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے والے ماحول پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے محبوب کا صدقہ ہمارے اوپر کیسا کرم کیا. پہلی بات, جب تک میرے نبی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے تو لوگ اپنے ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا کرتے تھے. اور یاد رکھیں جب یہ کافر لوگ رات میں بیٹھتے نا اپنی جگہ پر تو یہ فخر کرتے تھے کہ میرا ابا اینے دا بک گیا تو میری اماں اینے دی بک گئی ہے. اور یہ جو بزرگ بکتے تھے تو ان کا ہوتا کیا تھا؟ یہ بزرگ جب بکتے تھے تو لوگ ان کو لے جاتے اور اونٹ اور بکریاں لے کے دیتے اور ساری زندگی یہ چراتے چراتے مر جایا کرتے تھے. یعنی بوڑھا ہونے کے بعد ان کو سہارے کی ضرورت تھی, لیکن وہ گندا معاشرہ ایسا تھا, وہ جہالت ایسی تھی کہ ماں باپ کو بیچ دیا جاتا تھا. لیکن جب میرے نبی نے جلوہ گری فرمائی, آپ نے آ کر اس معاشرے کو بتایا کہ ماں باپ بیچنے والی چیز نہیں ہے, تو پوچھا کہ ان کا پھر کیا کیا جائے. میرے نبی نے فرمایا ما من ولد بار ينظر نظر رحمت الى والديه او احدهما الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. فرمایا لوگوں اگر کوئی خوش نصیب اپنے ماں باپ کے چہرے کو خوشی سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. آواز کمزوروں والی ہے, سارے سبحان اللہ فرما سکتے ہیں. توجہ ہے نہیں حضرات؟ یاد رکھیں یہ رسول اللہ کا احسان عظیم ہے اس سارے معاشرے پر. ظاہر سی بات ہے جو بھی پیدا ہوتا ہے اگر اللہ چاہے وہ وقت آ جائے تو اس نے باپ تو بننا ہی ہے. تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی آمد کا صدقہ, حضور کی ولادت کا صدقہ, حضور کی تشریف آوری کا صدقہ کہ آپ کا احسان یہ ہے کہ آپ نے ماں باپ کو عزت عطا فرمائی ہے. جب تک میرے نبی نہیں تھے اس دنیا میں جلوہ گری نہیں فرمائی, اس وقت تک ماں باپ کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. اور بالخصوص جو زمانہ جہالت تھا اس کی ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی, میرے نبی آئے, یہ میرے نبی کا احسان ہے کہ
کہ آج کوئی ماں کے ہاتھ چومتا ہے, کوئی پیر چومتا ہے, کوئی باپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ میرے نبی کا احسان ہے. بلکہ نبی پاک نے یہاں تک فرمایا, لوگوں جب تمہیں باپ کے ساتھ چلنا پڑے تو فرمایا باپ کے آگے کبھی نہ چلنا, اور جب تمہارا باپ بات کر رہا ہو تو فرمایا بات کاٹ کر کبھی بات نہ کرنا, پہلے اپنے باپ کی بات کو مکمل ہونے دینا, اور فرمایا جب کھڑے ہونے کی بات آئے سب سے پہلے خود کھڑے ہونا, بعد میں تمہارا باپ کھڑا ہو, پتہ چلے کہ تم غلام ہو وہ تمہارا بادشاہ ہے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ یہ نبی پاک علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں. اور ماں باپ دونوں کو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ حضور کے صدقے میں عطا کیا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات کو ذرا سوچیں اور سمجھیں. بیٹا ادھر دیکھ سکتے ہیں, بار بار آپ نہ دیکھیں, میں تھوڑا سبق سنانے میں پھر دیکھو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب فلانے نو سائڈ تے کر چھڑیا تے فلانے نو کر چھڑیا, تے جنہاں نے اگے بہ کے انج کرنا پھر انہاں دا کوئی علاج تو کرنا ہی ہے نا جی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں, تو یہی آداب ہی تو ہم آپ کو سکھانے آتے ہیں. تو پھر والتے سانو سارے آوندے ہوئے, تو آپ بیٹھے ہیں. انتظامیہ والے بچے ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, اور بڑے اچھا انداز, بڑا اچھا ان کا اخلاق ہے, اور بڑا خوبصورت انتظام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. مدینہ ہے. آپ بیٹھے ہیں, آپ بات سنیں, تقریر شروع ہو گئی ہے. تو یہ نبی پاک کا احسان ہے اس امت پر کہ ماں باپ کو اللہ نے مقام و مرتبہ مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں عطا کیا. یہ پہلی بات. اب ذرا دوسری بات بھی سمجھیے گا. اس معاشرے میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, لیکن جب میرے نبی پاک آئے اللہ نے احسان عظیم ان بیٹیوں پر کیا کیا, ان کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا. بلکہ نبی پاک نے یہاں تک فرمایا جس عورت کی شادی ہو جائے اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں دے دے, تو فرمایا وہ عورت برکت والی عورت ہوتی ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کو شادی کے بعد پہلی بیٹی ملی ہے نا, سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں برکت عطا کی ہے. لیکن ہمارا معاشرہ عجیب ہے, جب بیٹا پیدا ہو جائے تو لڈو بانٹے جاتے ہیں, بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے چہرہ کئیوں کا بگڑ جاتا ہے. یہ جہالت کی بدبو نکالو. یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق بیٹی رحمت ہوتی ہے. بلکہ اگر میں آپ کو یہ سمجھاؤں تو آپ ذرا غور سے سنیے. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے 4 شہزادیاں نور زادیاں عطا فرمائی. نبی پاک نے اپنی پہلی اور بڑی شہزادی کا نام رکھا تھا زینب. کیا نام رکھا تھا؟ توجہ میری طرف فرمائیے پیر بھائی, ادھر دیکھ. نبی پاک نے ان کا نام زینب رکھا تھا. اور یہ جو لفظ زینب ہے نا, یہ صرف نام ہی نہیں بلکہ پیغام بھی ہے. اور وہ پتہ کیا ہے؟ لفظ زین اور اب یہ 2 چیزیں ہیں, ان کا ملا کے ترجمہ کیا جاتا ہے. زین کا معنی ہوتا ہے ماتھے کا جھومر, جنہوں پنجابی چپا متھے دا ٹکا کہنے ہیں. کیا کہنے ہیں؟ متھے دا ٹکا. اور اب ابے کو کہتے ہیں زینب, ابے دے متھے دا ٹکا. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ تو نبی پاک نے نام ہی اپنی بیٹی کا ایسا رکھا تاکہ سب لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بیٹیاں یہ زحمت نہیں, یہ پریشانی نہیں, یہ تو باپ کے ماتھے کا جھومر ہوا کرتی ہیں نا, یہ باپ کا فخر ہوتی ہیں. اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنی بیٹیوں کی عزت کرنا. کیوں؟ فرمایا تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں. تو یہ جو بیٹیوں کو عزت ملی ہے یہ بھی نبی پاک کی آمد کا صدقہ ہے. یہ احسان بھی حضور کا ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ بیٹیاں نظر آ رہی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کئی بیٹیاں باغی ہو گئی اس جدید دور کے اندر, آج وہ پھر دین اسلام کو اپنے قدموں تلے لتاڑ رہی ہیں, اور پھر آئے دن کبھی قندیل بلوچ کی صورت میں قتل ہو رہی ہیں, اور کبھی ثنا یوسف کی صورت میں, کبھی حمیرہ اصغر کی صورت میں. یہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی حدوں کو پھلانگا ہے. کاش کے بیٹی حضرت رابعہ بصری جیسا کردار ادا کرتی, کاش کے بیٹی حضرت سلطان باہو کی ماں جیسا کردار ادا کرتی, کاش کے بیٹی حضرت سیدنا بابا فرید الدین کی ماں جیسا کردار ادا کرتی. آج زمانے میں تمہیں ہر طرف اللہ کے ولی نظر آتے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیض رضا, علماء اہل سنت. گرامی قدر حضرات, اس واسطے آج کل کی بیٹیوں اور عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تم نے باغی نہیں ہونا. یہ جو بغاوت ہے اسلام کی, یہ بندے کو ختم کر دیتی ہے. یہ مرد ہو یا عورت ہو, ان کو باغی نہیں ہونا چاہیے. لیکن عورتیں بہت زیادہ اس حد کو کراس جب کرتی ہیں تو میں ان کو صرف یہی کہا کرتا ہوں کہ تمہیں تو کوئی پوچھتا نہیں تھا, تمہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا,
تمہارے اوپر تو حضور کا احسان ہے کہ تمہیں بچایا ہے. آج حضور کی تعلیمات کی باغی نہ بنو, ورنہ وہ جہالت کا وقت واپس لوٹ سکتا ہے, تمہیں مارا جائے گا, پوچھا بھی کوئی نہیں. آج دیکھو 6 مہینے مری رہتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بغاوت نہ کرو, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کی چادر کے نیچے آ جاؤ. قسم خدا کی, جیسے رابعہ بصری کا نام, زبیدہ خاتون کا نام گونج رہا ہے, ویسا ہی تمہارا نام بھی نیک عورتوں کے صف میں گونجے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. گرامی قدر حضرات, تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, یہ رسول پاک کا دوسرا احسان ہے. پہلا ماں باپ پر اور دوسرا بیٹیوں پر. اگر آپ جاگیں تو تیسرا بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں. تیسرا احسان یہ ہے کہ بیویوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اور ان کو گھر کی نوکرانیاں سمجھا جاتا تھا, ہر بندہ ان کو ذلیل کرتا تھا. نبی پاک علیہ السلام جب آئے, توجہ, میرے آقا کریم نے فرمایا, لوگوں میں حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں, اور میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں. اور یہ وہ جملہ ہے جو آج اس معاشرے کو بڑی ضرورت ہے اور ہونا بھی چاہیے. ان مردوں کو چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. ویسے تو اپنی بہنوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, عزیزوں کے ساتھ, سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. لیکن بہرحال بس اوقات بیویوں کو بہت ستایا جاتا ہے, ان کو ماں باپ کے تانے دیے جاتے ہیں اور ان کو تربیت نہ ہونے کے تانے دیے جاتے ہیں. میں نے کہا جناب نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں, اور وہ کیا ہے سنیے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے کہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو لوگوں کے ساتھ بڑے حسن اخلاق سے پیش آتا ہے, بڑا ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے, اور جب گھر آتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے, گالیاں نکالتا ہے, مارتا ہے, ان کو تنگ کرتا ہے. فرمایا یہ سب سے بڑا بد اخلاق ہے کہ جو باہر اخلاق کے ساتھ رہتا ہے اور اپنے گھر میں بد اخلاقی کرتا ہے. آج جتنے ہم بیٹھے ہیں, ذرا اس آئینے میں اپنا اپنا چہرہ دیکھو. اگر اپنے چہرے کے اوپر کوئی گرد و غبار ہے تو اس کو اتارو. جیسے باہر اخلاق کے ساتھ رہنا ہے نا, ویسے ہی اپنے گھر کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ ہی رہنا ہے. دیکھا نا, اس پر سبحان اللہ بالکل آہستہ ہو گئی ہے. مولوی انسانوں سمجھائے گا, بھائی ہم ہی نہیں سمجھائے گے تو کون سمجھائے گا. بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے, غور سے سنیں گے سارے حضرات. آپ نے کہا عائشہ, جی آقا کہاں ہو, صحن میں, کیا کر رہی ہو؟ حضور پانی پی رہی ہوں. غور سے سنیے گا بھائی. فرمایا جتنا پانی پی لیا ہے بس کرو, باقی میں محمد پیوں گا. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی یہ آواز نہیں ہے آپ کی, باقی میں پیوں گا. کہا ٹھیک ہے. آپ جب آئی نا, حکم اقدس پایا, کٹورا لے کر نبی پاک کی خدمت میں آ گئی اور آ کے نے ایک جملہ بولا. اور جملہ پتہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تو کوئی اپنی بیوی کا جھوٹا پیتا ہی نہیں ہے, یہاں تو بڑے عجیب نظروں سے اور عجیب باتیں ہوتی ہیں بیویوں کے لیے, تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور سے سنیے گا, میرے نبی نے فرمایا عائشہ یہی گندی رسمیں توڑنے تو میں محمد آیا ہوں. یہ نبی پاک کا احسان ہے. آج کل جو گھروں میں سنت کا سہارا لے کر بیویاں بن کے آتی ہیں, آج جو تمہاری عزت ہے یہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. بلکہ سنو, میں یہاں پر لگے ہاتھوں بات کرتا چلا جاؤں. نبی پاک سے پوچھا گیا حضور اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے؟ نبی پاک نے 3 نشانیاں بتلائیں. توجہ ہو تو سناؤں حضرات آپ کو. پہلی نشانی, میرے نبی نے فرمایا اچھی بیوی, اچھی زوجہ وہ ہوتی ہے کہ جب اس کا شوہر کہیں دور سے اپنے گھر آئے تو وہ اپنے شوہر کا استقبال کرے. فرمایا یہ اچھی بیوی ہوتی ہے. تو جب شوہر گھر آئے نا تو ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا استقبال کریں. اور استقبال کا ایک مطلب یہ ہے کہ شوہر آئے تو اس کو سلام کہیں اور سب سے پہلے پانی پوچھیں, اور دوسرے نمبر پر اگر اسے پسند ہو کوئی کھانا تو وہ کھانا بنائے, اور اگر اسے پسند ہے کوئی کپڑا تو وہ نہا دھو کے کپڑا پہنے. یہ نہیں کہ جب شہر میں جانا ہے یا بہن بھائیوں کے جانا ہے تو تیاری جلدی جلدی ہو جائے اور شوہر آ جائے تو وہی گندے کپڑے. فرمایا یہ بات نہیں ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت اور احترام کرے. یہ پہلی بات. اور دوسری بات, فرمایا اچھی بیوی وہ ہے کہ جب اس کا شوہر کوئی جائز کام کہے تو فوراً مان جائے. بہانے نہ بنائے, میں تھکیاں کپڑے تو ہوتے ہیں, میرے کو نہیں چاہ بن دی, میرے کو نہیں فلانی شے بن دی, نہ بہانے نہ بنائے. میرے نبی نے منع فرمایا. اور تیسری بات, میرے نبی پاک نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے, فرمایا کہ جب اس کا شوہر کہیں چلا جائے پیچھے سے گھر کی حفاظت بھی کرے, مال و دولت کی حفاظت بھی کرے, اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت بھی کرے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ یہ نبی پاک نے فرمایا. لیکن یہاں رکو, ایک بات اور بھی سنتے چلے جاؤ تاکہ موضوع مکمل ہو جائے. نبی پاک نے یہ عورتوں کو تو کہا ہے, مردوں تمہیں بھی سمجھایا ہے, اور وہ یہ ہے, نبی پاک سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ بتلائیے کہ گندا شوہر کون سا ہوتا ہے, تو نہ اچھا شوہر کون سا ہوتا ہے, تو فرمایا یہ بھی نہ بتائیں گندا کون سا ہوتا ہے. یہ مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فقیہ العصر
یہ علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد گرامی، آپ نے حقوق زوجین کتاب لکھی نا، اس کے اندر آپ نے اس روایت کو لکھا ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا سنا رہا ہوں۔ اب کہا کہ گندا شوہر وہ ہے، توجہ میری طرف سب حضرات کی، فرمایا جب اس کے گھر آنے کا ٹائم ہو جائے، بیوی بھی ڈر جائے، بچے بھی ڈر جائیں، اور بیوی یہ کہے جلدی جلدی سو جاؤ ورنہ تمہارا باپ تمہیں مارے گا جب آئے گا، فرمایا یہ گندا شوہر ہے۔ جس کے آنے پر گھر میں ڈر داخل ہو جائے، گھر والے پریشان ہو جائیں، یہ گندا شوہر ہے۔ اور اچھا شوہر کون سا ہے؟ فرمایا جس کے آنے کا انتظار کیا جائے، اگرچہ بھوک لگی ہو کہیں کھانا تب کھائیں گے جب ابا آئے گا، یہ اچھا شوہر ہے۔ اب تکڑی میں نے آپ کو دے دی ہے، تو لو اپنے آپ کو کہ کس ہاتھ کے اندر ہو تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ بات یہ بتلا رہا ہوں، نبی پاک کا احسان ہے یہ بیویوں کے اوپر کہ آج ان کو عزت کا مقام دیا گیا ہے۔ میرے عزیز اور میرے دوستو، اب ذرا چوتھی بات بھی سماعت کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک نہیں آئے تھے، آپ پہلی امتوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کئی ایسے ہیں ان کو بندر اور سور اور خنزیر بنایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور پھر ان پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، فرمایا ہم نے کئیوں کو بندر بنا دیا، کئیوں کو خنزیر بنا دیا۔ یہ قوم یہود کی بات ہو رہی ہے، یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ پھر اللہ فرماتا کونوا قردۃ خاسئین، فرمایا زمین میں رولنے والے بندر بن جاؤ، اللہ نے بندر بنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا دوسری قوم سے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، فرمایا تمہارے اوپر نوک والے پتھر برسیں گے، اور وہ برسے اور سارے مر گئے، ان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اٹھانے والا کوئی نہیں، دفن کرنے والا کوئی نہیں، شہروں کے شہر بگاڑ کے رکھ لیے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فرمایا ہم نے بڑی قومیں اور شہر زمین میں دھنسا دیے۔ عزیزو، کئی بندر بن گئے، کئی سور بن گئے، کئی خنزیر بن گئے، کئیوں کے اوپر پتھر برسے، کئی زمین میں دھنسا دیے گئے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہ گناہ کرتے تھے، وہ بدکاریاں کرتے تھے، وہ چوریاں کرتے تھے، وہ ناپتول میں کمیاں کرتے تھے، وہ اللہ کے نبیوں کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ پر اے سمندری میں بیٹھنے والا، مجھے بتاؤ کہ یہ امت کیا چوری نہیں کر رہی، یہ بدکاری نہیں کر رہے، کیا یہ ملاوٹ نہیں کر رہے، یہ ناپتول میں کمی نہیں کر رہے؟ تو کہتے ہیں تاری سب ہو رہا ہے، تو پھر ان کے چہرے کیوں نہیں بگڑے، پھر یہ بندر کیوں نہیں بنے، پھر خنزیر کیوں نہیں بنے، پھر شہر کیوں نہیں برباد ہوئے؟ کہتے ہیں یہ نہیں پتا۔ میں نے کہا یہی تو رسول کا احسان ہے کہ میرے رسول آئے ہیں تمہارے چہرے سلامت ہے، میرے رسول آئے ہیں تمہارے گھر سلامت ہے، میرے رسول آئے ہیں تمہارے شہر سلامت ہے، اور یہ رسول کا احسان ہے گناہوں پہ پردے ڈال دیے گئے، چہروں کو سلامتی عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ جزاک اللہ۔ جس کو سمجھ آئی گوڈے چھاڑ کے بہو نا، ادھر چھوکڑیاں مار کے بہو، سیدھے ہو کے بہو، ذرا سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ۔ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں پنجابی میں کرو، لیکن آج اردو میں سن کے دیکھو۔ پنجابی تسی ڈاڈی سن دے رہے ہو، نیرے چسکے نہ لیا کرو، کدی گل بھی سن لیا کرو۔ جس کو لطف آ رہا ہے ذرا سبحان اللہ فرمائے، لطف جس کو آ رہا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احسانات ہیں۔ ماں باپ کو عزت ملی، حضور کا احسان ہے۔ بیٹیوں کو عزت ملی، حضور کا احسان ہے۔ ادھر میری طرف یار بار بار گھوم کے نہ دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے کہ ہمارے گھروں کو عزت مل گئی، گناہوں پر پردے پڑ گئے۔ نبی پاک کا احسان ہے ہمارے چہرے سلامت ہیں، حضور کا احسان ہے ہمارے شہر سلامت ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ 4 احسان میں نے گنوائے، اب 5واں بھی سنیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جب وہ گناہ کرتے تھے، توجہ کرنا، ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ گناہ کرتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا جب وہ گناہ کرتے تھے تو ان کے ماتھے پر لکھ لیا جاتا تھا۔ توجہ اگر میرے سارے دوست احباب اور بھائی کریں، پڑھے لکھے لوگ آپ نظر آ رہے ہیں مجھے، تو دیکھیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی، اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے۔ کیوں؟ فرمایا یہ جیسے بھی ہیں ان کو نہ دیکھ، مجھے دیکھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے ماتھے پر اور ان کے گھروں پر یہ نہیں لکھا جاتا کہ اس نے گناہ کیا، یہ بھی رسول پاک کا احسان ہے۔ اگر آپ جاگے تو یہ 5 احسان میں نے گنوائے ہیں، جاگ رہے ہیں تو 6واں احسان بھی گنواؤں آپ کو
सुनिए, छठा एहसान नबी पाक का इस उम्मत पर यह है, आप पहली उम्मतों की हिस्ट्री उठा ले, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो एक जगह पर इबादत कर सकते थे, उनके लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी जहां वो इबादत करते। बस अल्लाह की तरफ से हुक्म होता नबी को, यहां इबादत करनी और कहीं नहीं करनी। लेकिन ये बड़ी मुश्किल थी कि वहां जाएंगे फिर इबादत करेंगे। लेकिन जब तेरे और मेरे नबी दुनिया में जलवागर हुए, आपके नूरानी नूरानी गोरे गोरे कदम शरीफ जब इस जमीन पर लगे, आप देखें ना, आपके घर में पीर आ जाए ना, पीर, तो आप कहते हैं साढ़े घर पीर आया है कि आज मैं खैरात करांगा, आज मैं शैमा मंडांगा, ऐसे ही है ना जी। और मैंने कहा ये तेरा घर था, यहां पर पीर आया तो तूने प्रोटोकॉल में इतनी खैरात की। अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार अपने हबीब से है। जब उसके हबीब ने अपना कदम अल्लाह की जमीन पे रखा है, अल्लाह ने फरमाया हबीबा उन तेरे कदमा की शाने में सारी दुनिया को, जमीन को हमने मस्जिद बना दिया है, जो जहां चाहे सजदा करके अपने रब की इबादत लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अता फरमाए, जज़ाकल्लाह। अगर आपको समझ आई है तो सुभान अल्लाह फरमा दीजिए जरा प्यार के साथ। आजकल ये चुमी वाला स्टाइल भी मैं खबर ही जानता है, अल्लाह आपको बरकत दे जनाब। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अगर आप थके नहीं हैं तो कितना एहसान मैंने सुनवाया आपको, बोलो 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 बोलो। और ये कौन सा एहसान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कदम लगे तो सारी कायनात को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया। आप जहां चाहें, हाँ याद रखो, दो जगह होती है जहां पर आप इबादत नहीं कर सकते। एक किसी से छीनी हुई, क्या कहने, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, किसी की छीनी हुई जगह हो, किसी की कब्जे वाली जगह हो, वहां आपकी नमाज नहीं होगी, पता है आपको। इसको कहते हैं गसब वाली जगह। ते जेड़ा भैणा भरावां दे पलाटां ते कब्जे करके मकान बना लेंदे, फिर कहंदे तीसरी मंजिल ते लिख लेंदे हादा मिन फदले रब्बी, ओ तेरी ते नमाज ही कोई नहीं होनी, तू तो खोया होया प्लाट है। क्या कहने, ना बोले आजे, ना बोले आजे, हुण ना बोले आजे हैं। इससे तो मैं कहना पंजाबी ना सुनो, तुसी पढ़े जाना जे। हाँ, ऐसे वास्ते मैं कह रहा हूं, ये सुन लीजिए ताकि आपको फायदा हो जाए। एक तो गसब वाली जगह नहीं होनी चाहिए, किसी की जगह छीनी नहीं चाहिए, बिल्कुल किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहिए, याद रखो। और दूसरी बात, यह बात भी समझने वाली है, और वो है कि जगह पाक हो, जगह नापाक हो तो उस जगह के ऊपर भी बंदा रब की इबादत कर सकता। ये दो जगह हैं। इसके अलावा वो पहाड़ हो, वो सहरा हो, वो रेत का इलाका हो या फसलें हों, वो जमीन की छत हो या नीचे वाली, जहां भी हो आप वहां पर मुसल्ला बिछा के अपने रब की इबादत कर सकते हैं। तो ये इस उम्मत के लिए एजाज है। और ये एहसान किसने किया? अल्लाह ने। किसके सदके? हुजूर के सदके में। कितने एहसान हो गए? आवाज कमजोरों वाली है। ये 6 एहसान मैंने गिनवाए। अब आइए 7वां एहसान भी सुनो। पहली उम्मतों के लिए जो पाकी के लिए था वो सिर्फ पानी ही था कि इसके साथ ही ये पाक हो सकते हैं। लेकिन जब उम्मत मुस्तफा की बारी आई ना, फरमा अगर कहीं पानी ना मिले और इन्होंने अगर नमाज पढ़नी है और वुजू नहीं है या गुस्ल नहीं है और नमाज भी पढ़नी है, वक्त जा रहा है, अब क्या करें? फरमा पानी नहीं तो क्या हुआ, मजबूरी की हालत में ये तयम्मुम कर ले तो अल्लाह इनको पाक कर देता है और ये नमाज पढ़ सकते हैं। ये इस उम्मत पर, और ये 7वां एहसान है। कितना एहसान है? 7वां एहसान है इस उम्मत पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और याद रखिए, उलमा ने यहां एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, तवज्जो मेरी तरफ, इधर देखो। फरमाया ये जो मिट्टी होती है ना, इसकी खसलत और आदत ये गंदा करना है। मिट्टी जिथे लगनी है उथे दाग लगना ही लगना है। जैसे पानी की खसलत है ना, इन्हें दाग नू साफ करना ही करना है। अगर पानी खुद साफ हो, पानी खुद गंदा है, फिर उन्हें की करना है? यार फरान सीटा ने बोलो ना, सेरी लाई जाते हो, मेरी बात समझो। इस वास्ते पानी में ये आदत है कि उसने गंद को दूर करना है, और मिट्टी में यह खसलत है कि जिथे लगना उन्हें गंद लाना ही लाना है, उन्हें जनाब धूल लगनी लगनी। लेकिन फरमाया जब मजबूरी की हालत आ जाए तो इस मिट्टी को भी यह एजाज होता है कि उम्मत मुस्तफा को सुथरा कर ताकि ये रब की इबादत कर सके ना। अब समझ आइए आप सभी हजरात को। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 7वां एहसान था इस उम्मत पर। अगर जागे तो 8वां एहसान भी सुनाऊं आप हजरात को। बोलते चले आइए ताकि आपको एक एक याद रहेगा ना, तो फिर आपको तकरीर भी याद रहेगी और पता भी चलेगा कि ये मौजू था और यही मौजू बयान हुआ है। अब आ जाइए गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के लिए नबी पाक के सदके के अंदर
ایک اعزاز اس امت کو یہ بھی عطا کیا گیا, اور یہ سنتے ہی بلا ساخت آپ سبحان اللہ کہہ پڑے گے, پہلی امتوں میں سے کوئی امت اپنے نبی کی کتاب کو یاد نہیں کر سکتی تھی. یہ امت مصطفیٰ ہے کہ اپنے نبی کی کتاب قرآن کو یاد کر لیتی ہے. یہ حضور کے صدقے میں یہ اعزاز اس امت کو عطا کیا گیا. اور اس پر سنو مقام کیا ہے, فرمایا من قرأ القرآن وحفظہ وعمل بما فیہا واحل حلالہ وحرم حرامہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس. فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو یاد کر لیا, اس کے حلال کو حلال سمجھا, حرام کو حرام سمجھا, اور فرمایا قیامت والے دن جب وہ حافظ آئے گا اس کے مرتبے تو دیکھنے والے ہوں گے, اللہ اس کے ماں باپ کو بھی ایک تاج پہنائے گا جن کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. میں کہتا ہوں جن کا بچہ حافظ بن جائے, اگر ان کے ماں باپ کا یہ حال ہے تو جن کے بچے پر سارا قرآن نازل ہوا ہے اس محمد مصطفیٰ کے ماں باپ کا رتبہ کیا ہوگا. جزاک اللہ. بات سوچنے والی ہے یا نہیں ہے؟ اس واسطے وہ سامنے دو بندے موبائلوں پہ کیا کر رہے ہیں, کی کرتے پے ہوئے بھائی تھلے, شرم کرو, موبائل جیباں چ پاؤ اللہ دے بندے, سویر دا میں ویکھی جانا. توجہ میری طرف فرمائیے. پتہ نہیں کیوں ہماری قوم کو بار بار اتنا سمجھانا پڑتا ہے, شعور ہی کوئی نہیں ہے. شعور پتہ نہیں کتنے رکھ کے آندے نے, اور جو بیچارے سننے والے یہ 1000-2000 بندہ بیٹھے ان کا مزہ بھی کرکر کر دیتے. بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. اور پھر بات چیخ دینے تاری صاحب سے سارے سیدھا کر کے رہے, سیدھے ہو گی تو میں کو تقریر سناواں گا نا یار. میں کلاس میں بیٹھ کے پڑھاؤں تو اسی انداز سے سناؤں گا نا. توجہ کرو توجہ. یہ تو آئی لوگوں کی باتیں میں سن کے برداشت کر لوں گا, لیکن تواڈے پانڈے میں خالی کو نہیں جان دینے. ہاں ایک دو بندیاں دی خاطر اسی ساری محفل گول کر چھڑیے, سیدھا کر کے کلاں گے. اس واسطے سیدھے ہو کے موبائل ذرا جیب چ پا کے بیٹھیا کرو. آئیے ذرا, تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ تو کتنے احسان ہیں نبی پاک کے میں نے جو گنوائے ہیں, بولو بولو بولو. 8 احسان گنوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. بیٹھ جا میرا بیٹا, بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا میرے چاند, یہاں جگہ نہیں ہے میرے عزیز. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ جو امت ہے یہ قرآن یاد کر لیتی ہے, اور پہلی امتوں میں صرف ان کا نبی تھا جس کو کتاب ملتی اور وہ یاد کرتا, کوئی اور اس کتاب کو یاد کر سکتا؟ یہ امت مصطفیٰ پر احسان ہے, نبی پاک کا صدقہ احسان ہے. اور میں یہاں ایک باریک بات کہنے لگا ہوں, اس پر میں نے نہیں کہنا سبحان اللہ کہو, سمجھ آوے تھا. پتہ پہلی امتوں والے اپنے نبی کی کتاب کو کیوں نہیں یاد کر سکتے تھے, اور یہ امت کیوں یاد کر سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ پہلا جو بھی دین ہے اس کے بعد کوئی نبی آئے گا, نیا دین آئے گا. اگر اس نے یاد کر لیا تو وہ بعد والوں کے ساتھ بڑا جھگڑتا رہے گا. فرمایا کہ اس واسطے اس کو ہم نے یاد کرنے نہیں دیا. اور نبی پاک کا دین اس لیے یاد قرآن ہو جاتا ہے چونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں. یہ مصطفیٰ کی ختم نبوت میں دلیل ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. جی میرے بیٹے, ایسے نہیں مل کے نعرہ نا دو حصیاں چ ہو گیا. تاجدار ختم نبوت. جزاک اللہ قاری صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء تشریف لائے, اللہ آپ سب کو خوش رکھے. تو عرض یہ کر رہا ہوں یہ قرآن یاد یہ امت کیوں کر سکتی ہے؟ اس لیے کہ کوئی بھی دعویٰ کرے نا تو چھوٹا جا منڈا کھلو کے کہے چل پر ہم منکرا, تسی سچے نہیں ہو سکتے, محمد مصطفیٰ ہی سچے ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضرات گرامی ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا میرے عزیزوں, اور وہ بات یہ ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام کی امت پر یہ احسان ہے. اور کتنے احسان ہو گئے؟ 9 احسان ہو گئے. 9 احسان. اگر جاگے تو 10واں احسان بھی سناؤں آپ کو, سنتے چلے آئیے. 10واں احسان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلی امتوں کو اگر آپ دیکھیں, جب ان کا کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا وہ کسی صورت پاک نہیں ہوتا تھا, کسی صورت. یا اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دو اور باقی کو استعمال کر لو, یا پھر اس کو جلا دو اور باقی کا استعمال کر لو. جس پر گندگی لگ گئی وہ کبھی پاک نہیں ہوتا تھا. یہ پہلی امتوں کے لیے. لیکن جب باری آئی امت مصطفیٰ کی, سنو ذرا, فرمایا یہ کپڑا 1000 بار بھی ناپاک ہو جائے اس کو دھوتے چلے جاؤ, کپڑا پاک ہوتا چلا جائے گا. یہ اس امت کے لیے تخفیف کی گئی ہے. کیا کی گئی ہے؟ تخفیف. تخفیف کا معنی ہوتا ہے آسانی. اور یہ دیکھو ایک بات اور بھی, یہ 10 احسان میں نے گنوائے ہیں, اگر آپ جاگے تو 11واں احسان بھی سناؤں؟ مٹھے بول دے پے ہو, مٹھے بول دے پے ہو.
اور یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے، معراج کی رات جب میرے نبی پاک علیہ السلام گئے تھے نا، نمازیں 50 فرض ہوئی تھی. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ تھوڑا آپ کے سینسر کام کریں نا، سگنل آئیں تو پھر اگے گال کریے نا. کتنی نمازیں تھیں؟ 50 نمازیں عطا کی گئیں. تے آج کل کنیاں نے بولو یہ امت مصطفیٰ پر احسان کیا گیا حضور کے صدقے میں. اور کروایا کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. ایسے کہتے ہیں نہیں قبر والا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. میں کہا پھر تو 50 پڑھیا کر ہے، اے 45 قبر والے موسیٰ نہیں معاف کروائیاں نے نا. آواز پھر کمزور ہو رہی ہے آپ حضرات کی، سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں علامہ احمد یار عثمانی صاحب یہ بات سننے والی ہے نا. اور یہ قبر والے کو نہیں فائدہ دیں، وہ اللہ دیا بندے پھر پوریاں. جزاک اللہ، اللہ برکت دے بھائی فوجی صاحب، اللہ تمہیں خوش رکھے. اے گل سمجھو نا بھائی، پھر پوریاں 50 پڑھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو تقریباً 2000 2,500 بعضوں نے 3 بعضوں نے 4000 سے لکھا. آپ پہلے پردہ کریں، بعضوں نے 1700 سال لکھا. 1700 سال پہلے جڑا اپنی قبر دے وچ ہے جی وہ بھلا کر سکتا ہے تے میرے مصطفیٰ نو تے اس واری 1500 سال ہوئے نے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے؟ تو یہ 50 نمازیں. لیکن سنو سمندری آڑے ہو، عاشقو دیوانے ہو اور انجمن غلامان مصطفیٰ والو اور قاری نثار صاحب حضور تے نثار ہوں ہو، یہ بات بڑی سننے والی ہے. ارے بابا تھی 50 رہ گئی 5 پر فرمایا سونیا لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے کلمات نہیں بدلتے، یہ تیرے صدقے میں تیری امت پر احسان ہے. پڑھیں گے 5 ثواب میں 50 کا عطا فرما دوں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بسم اللہ. آپ صرف سبحان اللہ کہہ لیں، زندہ باد مالک کی کافی نے نوکر ہوکرا دندے رہن تو خیر ہی ہو جاندی ہے جناب. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بس کر دیتا ہوں، اور اگر نہیں تھکے ہیں تو آپ کو جاگنا چاہیے. میں اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دوستان گرامی، احباب محبت، کتنے احسان ہو گئے؟ بولو نا، 11ویں کھاندے ہو تو بول دے کیوں نہیں ہو. کتنے احسان ہو گئے؟ یہ نبی پاک کے 11 احسانات میں نے گنوائے. میرا جی چاہتا ہے 12واں بھی سنا چھڑا. اور اللہ دی قسمیں اے مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھیا جے، اور اس تو بعد میں تقریر مکا بھی چھڑا نا، چونکہ ٹائم میرا تقریباً ہویا کھلوتا ہے. ہاں یہ ہمیں 10 منٹ کا مجھے اور ٹائم مل گیا ہے، ورنہ میں بڑا فوجی ذہن دا بندہ. ٹائم از ٹائم، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن چلو میں 10 منٹ اور تقریر کرتا ہوں. لیکن یہ 12واں احسان ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا تو چس نو بھی چس آئے گی. یہ مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے، یہ باب عذاب القبر مشکات شریف کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں. آپ گوگل سرچ کریں، سونے سے پہلے آپ گوگل سرچ، ویسے گوگل ایڈی کو چنگی شے نہیں ہے، کتاب ہی اصل شے ہوندی ہے اور عالمی اصل چیز ہے. لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ یہ پورا باب پڑھیں، اس کے اندر یہ بات نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. فرمایا نبی پاک کا اس امت پر احسان یہ ہے، اس تے بولو گے تو میں اگے تقریر کراں گا، نہیں تو میں چھڑ کے ٹر جانا. میں تنوں پہلے دسدا پیا دے، اور سجے کھبے دیکھ لو جڑا تکا سٹارٹ ہے نبی بلانا جے. بات یہ ہے، فرمایا نبی پاک کی امت سے پہلے کوئی نبی سوالات کے وقت قبر میں نہیں جاتا تھا. یہ مصطفیٰ ہے جو اپنی امت کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول سارے بولو سارے بولو سارے بولو، ایسے مزہ نہیں آ رہا. سارے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. توجہ ہے میرے عزیز بھائیوں کی کہ کوئی نہیں ہے؟ اللہ کریم آپ کو برکت دے. جنہوں سمجھ آئی ذرا سبحان اللہ فرمائے پیار دے نال. میں نے جو بات کہی دوبارہ پھر سنو. پہلے جتنے لوگ مر کے قبر میں جاتے تھے، مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں نا ان کا قبر میں یہ سلسلہ ہوتا ہی کیا تھا اللہ بہتر جانے. یہ جدو میں پڑھاں گا پھر تو دساں گا، جے میری نظر چ نہیں گزریا تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا. لیکن فرمائیے امت مصطفیٰ کا یہ اعزاز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر احسان ہے کہ امتی مر کے قبر میں بعد میں پہنچتا ہے، اس کا لجپال نبی پہلے ہی آ جاتا ہے. یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. بتائیے جو ایسا لجپال نبی ہے کہ جو قبر میں بھی مجھے تنہا نہ چھوڑے، میں پھر اس کا میلاد مناؤں کہ نہ بتاؤں؟ بتاؤ مجھے ذرا، سارے کھڑے ہاتھ کر کے بتاؤ. اور پھر اس دفعہ میرے مرشد کامل، میرے شیخ طریقت، میرے سیدی و سندی امیر اہل سنت پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی
मदनी चैनल वाले, आपने फरमाया ये 1500वां नबी पाक के मिलाद का जश्न है, 1500वां। समझ आई? 53 साल नबी पाक मक्के में रहे और 1447 हिजरी, हिजरत के बाद 1447 साल हो गए। 1447 ਦੇ 53 ਪਾਉ तो किन्ने ਬਣਦੇ ਨੇ? 1500 पूरा। 1500 साल जश्न है नबी पाक की दुनिया में जलवा गरी का। तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि ये जरा धूमधाम से मनाना चाहिए। वजह क्या है? इसकी वजह यह है जब 1400 साल मुकम्मल, सेंचुरी होती है, तो तब भी हम नहीं थे, और जब 1600 होंगे पूरे तो उस सेंचुरी में भी हम नहीं होंगे। तो ये 1500 वाली सेंचुरी मिल गई है तो गज वज के मुस्तफा का मिलाद मनाएंगे हुजूर का मिलाद। एक बार सारे सजे खब्बे बेको सटे छने आपने करा दे तो कम अज कम एक झंडा ते एक लड़ी जरूर लाउनी जे। तो जे तुहाडा कोई आंढी गुआंढी नहीं ला सकदा तो उत्थे भी गली च घर कोई ना लभे जेदे उत्ते झंडी ना होवे। ओदी वजह क्या है यार? हुजूर दी आमद दा सदका है। और हम उस खुश नसीब मुल्क में रहते हैं। इधर देखना मेरे हाल, हम उस खुश नसीब मुल्क में है जिहदी फौज तो लग के ते जुतियां गन्नण वाले बंदे ताईं सारे ही मिलाद मनाउंदे। आप कहेंगे मौलाना इस पर आपके पास दलील क्या है कि ऐसा होता है? अब ये जरा चस न लिया करो, पर्ची तो लिख दी है, बाद पर्चा किने संभालना है? पहलों अगले बेचारे इजाजत लेके आए ने। और मैं शुक्रिया अदा करांगा अपनी जिहड़ी भी इंतजामिया है ओदा भी, पुलिस वालियां दा भी, ते अपने जिहड़े साडे SHO साहब ने उन्हां दा भी, DCO साहब दा भी, DPO साहब दा भी। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह करीम खैर बरकत अता फरमाए। मेरे अजीज है इस वास्ते इदां दियां पर्चियां ना लिखिया करो। समझ आ रही मेरी बात दी? सवाल जड़ा ना जी वो कलियां पूछया करो जनाब। असी सुन्नी आ, साडा हर उस बंदे दे नाल ताल्लुक है जिहड़ा नबी पाक दा भी आशिक है, सहाबा दा भी, अहले बैत दा भी, वलियां दा भी। जिहड़ा इन्हां दे विचों किसे दा नहीं, वो साडा ना जींदा साडा है ते ना मोया साडा है। समझ आ रही ना? तो इस वास्ते थोड़ा जा समझिया करो और हालात भी समझा करो। और अगली बात, और वैसे भी मैं पूरे मुल्क में, मैं वाहिद बंदा हूं पूरे मुल्क के अंदर जहां कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कहते हैं ना भाई इतने मसला है जनाब, उसे फकीर जावे तो सारे मसले खत्म हो जाते हैं। ये मुझे एजाज हासिल है, एजाज हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अज तक ना लड़ाई ना झगड़ा ना फिर। हाँ, अकीदे की वजह तो जिन्होंने पीड़ है ना, वो बेचारे कदी स्टेज ते खड़े होंदे जे, कदी थले खड़े होंदे जे, कदी क्लिप कटदे जे। उन्होंने समझ नहीं आउंदी तारी नूं काबू किवें करिए। मैं आख्या जिदा साईं जींदा होवे उन्होंने फड़ना औखा हुंदा है पुत्तर। इस वास्ते दुश्मनों तुसी अपना जोर लाओ, लेकिन हमारा रिकॉर्ड पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के सामने है। बहरहाल मैं वेख्या बाहर सिक्योरिटी वास्ते पुलिस वाले भरा भी आए बैठे ने। ये साडे सुनिया दा एजाज है अल्हम्दुलिल्लाह। जिथे महफिल होवे अमन प्यार मुहब्बत हुजूर दा इश्क सहाबा दा इश्क अदब इहदा बयान होंदा है। लेकिन तुहानू पता जिवें मैं देखो ना शुरू तो तकरीर एक लाइन दे नाल तुहानू गल्लां सुना, ना मैं सज्जे गया ना मैं खब्बे गया। चस आई है मौजू सुनन दी कि नहीं आई है? मेरा यही कसूर है, मैं सज्जे खब्बे नहीं जानदा। मैनू जेड़ा मौजू दिओ मैं तुन के बयान करना हुंदा ते लोकां नू इहदी पीड़ हुंदी है। लेकिन मैं करा की? जाहिर सी बात है, मैं अगर कुर्सी ना बेवफाई करा तो मैंने तो किसी पूछना ही नहीं जिन्हें साडे दुश्मन ने। लेकिन कुर्सी ना वफा है, साडे कोल सौण दा टाइम ही नहीं है जो मालक नौकरियां लैंदे जे साडे कोल। इस वास्ते असीं पर्चियां लिखने वाली गलत हरकत ना किया करें। बाद में सानू पुछते जवाब देंगे, वाह भाई वाह। समझ आई है? और सुने, थके तो नहीं है, हम उस खुश नसीब मुल्क में हैं जहां की फौज भी मिलाद करती है। 12 रबीउल अव्वल आउंदा पिया ना, जरा 4:30 बजे के टाइम से वेख लिया जे, नहीं तो सवेर दी उठ के खबरां सुन लिया जे। 11-12 की दरमियानी रात नू ना साडी फौज 21 तोपां की सलामी दिंदी है। उस टाइम नू जिस वेले 1450 साल पहले हजूर तशरीफ ले आए सन ते हुण 1500 साल इस बारी मुकम्मल हो गए। ओए सानू फखर है अपनी फौज ते, भाई ये मुल्क की हिफाजत कर दी है, हुजूर दी आशिक भी है। और इसी तरह मैं कई SHO और कई थानेदार और कई मैं ऐसे बंदे जानना जेड़े अपने थाने अपन गड्डियां उन्होंने सजवाते हैं, सरकारी इमारतां सजदियां जे। हाँ, साडे कई बैंक वाले आशिक अपने बैंक सजाते दे, स्कूलों वाले और कई पेट्रोल पंपां वाले। हुण इत्थे एक PSO का पंप सी, साडे दोस्त दा सी, वुजू कीता, उन्हें पछाणिया, बड़ी मुहब्बत की। तो मैं उन्होंने आख्या सोहणिया ए जिहड़ियां तू लाइटां लाइयां ने ना, मैनू नहीं पता क्यों लाइयां ने, पर हजूर दे मिलाद दे महीने के आखिरी दिन तक जान। कहता कारी साहब जाणगियां। इस वास्ते आप जितने हैं जिसको अल्लाह ने डेरा दिया है, घर दिया है, हजूर दा जश्न एक बारी चस दे नाल मनाना है, पता लग जाए। और ये सवेर तो काम शुरू कर दियो, ला दियो। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जेड़ा पूरा साल सी ना, ये पता किवें तैयारी रब ने फरमाई सी। अल्लाह ताला ने पूरा साल बारिशां वसाइयां,
हर तरफ हरियाई हो गई, दरख्तों ते फल लग गए, फुल लग गए, पत्ते आ गए, हर तरफ घाह खलोता, जनाब चश्मे भर गए, नदियां भर गई, वो जनाब दरिया चलन लग पे, हर पासे हरियाई हो गई, जिन्ने जानवर सन सारे मोटे हो गए, उन्हों का दुध वध गया। तो जनाब अल्लाह ने जिस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, हर औरत नूं जिन्ने जिन्ने बच्चा पैदा करना सी बेटा अता कीता है। यानी ये ओ पूरे साल दे अंदर तैयारियां ने जिहड़ी कुदरत ने फरमाइयां ने। तो फिर असी नबी पाक की आमद ते क्यों ना जश्न मनाइए, तो सानू खुश होना चाहिए। और ये 15वीं सदी मुकम्मल होने वाली है, खुश होके मनाओगे नबी पाक अलैहिस्सलाम दा जश्न? हाँ इस तरह न। और मैं तुहानू एक गल सुना छड्डा, मत मिर्जा जेलमी वर्गे कहणगे ओ जी खर्चा हो रहा है, मैं कह जा झूठे, तेरे वर्गे नूं सुन के मोबाइलों ते भी तो खर्चा कर ही लईदा है ना, लेकिन असल बात है खर्चा नहीं। हजरत इधर देखा जे सीरत खैरुल इबाद, इनू जरा उठा के देखो, इहदे विच बात मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत हुई एक बुजुर्ग नूं, ते उन्होंने आख्या यार रसूल तुहाडी उम्मत जिहड़ी ना जिवें जिवें दिन दिहाड़े वधदे पए ने, ते तुहाडा बड़ा मिलाद और जश्न और बड़ा ही नबी पाक अलैहिस्सलाम आप दी आमद ते खुशियां पे करदे ने। यार रसूल ये दसो भी तुसीं खुश हुंदे हो या नहीं हुंदे हो? तवज्जो है मेरे भरावां दी, सारे जरा तवज्जो करे, तुसीं खुश हुंदे हो या नहीं हुंदे? भाई इन्ना जलूस है, तो इन्नी लाइटिंग है, तो इन्ना खर्चा है, ये हजूर काम वधदा जांदा है। नबी पाक ने नहीं फरमाया शिरक है, नजायज है, किसी गरीब नूं दे दो, किसी गरीब दी शादी कर दो, समझ आई है? वैसे साडे उलमा ने ऐलान किया है भी जेदियां जेदियां गरीब कुड़ियां ने छेती छेती ब्याह लो, मिलाद के खर्चिया ते ना फिर आख्या जे, ये वखरी गल है, उलमा ऐलान करते पे ने। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहना, नबी पाक ने फरमाया मन फरिह बिना फरिहना बिही, फरमाया जेड़ा साडे जम्मन ते राजी है असी भी ओदे ही जम्मन ते राजी। हजरात गिरामी तवज्जो है, किन्ने एहसान में रसूले पाक दे गिनवाए ने, बोलो जे इजाजत हो तो 13वां भी सुनावा। लो जी हुण मैं मट्ठा जिहा बोलन लग्या जे तुहानू समझ आ गई, आ वेख्या जे तुसीं दोने हाथ चक के बोलना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी उम्मत दी उम्र भी थोड़ी है, तो ज्यादा इबादत भी नहीं कर सकते। नबी पाक ने जिक्र किया सहाबा कराम दे सामने हजरत शमऊन दा, कि जिन्हां दी बाद रिवायात के मुताबिक 1000 साल उम्र सी, 1000 साल उन्हें जिहाद किया, 1000 साल इबादत की, एडी लंबी उम्र। सहाबा कराम परेशान हो गए, नबी पाक नूं कहंदे ने या रसूल अल्लाह साडी उम्र भी थोड़ी है, इबादत भी थोड़ी है, ओ तो लुट के लै गए बाजियां। नबी पाक चुप करके बह गया। थोड़ी देर तो बाद अल्लाह ने वही भेजी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया महबूब इन्हां नूं दसो तुहानू असीं बरकत वाली रात दित्ती है, तुहानू की पता है बरकत वाली रात की है? फरमाया जेड़ा एक रात इबादत करे अल्लाह 1000 महीनियां दी इबादत दा सवाब दे छड़दा है। ए एजाज अगर मिले ते हजूर दा सदका उम्मत मुस्तफा नूं मिले है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आपकी तवज्जो है जी हजरात के कोई नहीं है? देखो ये रसूल पाक दा एहसान है उम्मत दे उत्ते, इबादत करनी है एक रात ते सवाब कितना है? ओ बोलो सोनियो, ये पहली किसी उम्मत के लिए नहीं है। उन्होंने ये तो उम्र वैसे बड़ियां लंबियां सन, ते जदों नबी पाक दे उम्मती परेशान होए ना, ते फरमाया साडे हबीब दे उम्मती होके तुसी परेशान हुंदे पए हो। फरमाया परेशान नहीं होना, ये रसूल पाक का एहसान है इस उम्मत पर कि आपके सदके में एक रात मिली है। कितनी रात जी? इस रात नूं गाफिल ना होया करो, इस रात नूं गाफिल है ना होया करो, इस रात नूं रब दी इबादत करया करो, बस ऐनी बात है। लेकिन मिर्जा जेलमी वर्गे तो कई तुहानू कहणगे नहीं फर्ज ही काफी ने, अब बाकी सुनता ये तो सब फालतू है। मैं कहा जा फालतू बचिया, तैनू की पता है फालतू नहीं है। इधर वेखो यार, बाकी सारियां छड़ दियो, अगर ये नफल या सुन्नत फालतू हुंदा ना, जज़ाकल्लाह, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पता की फरमाया? आप गए मेराज ते वापसी ते जदों आए ना, तो आपने फरमाया या बिलाल समिअतु दफ़ना अलैक, मैं जन्नत वेच सी ते मैं तेरे कदमां दी आवाज सुनी है। ते फरमाया की करदा हुन्ना है? ते हजरत बिलाल हबशी ने अगो जी गल, हजूर और तो मैनू कोई नहीं पता, पर जब मैं वुजू करता हूं ना और मस्जिद में दाखिल होता हूं, 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेता हूं, लगता है यही अमल कबूल हो गया। मैं कहा तू कहना नफल फालतू है, नफल पढ़ने वाला तो जन्नत दे विच टुर जांदा है। इस वास्ते नफल को कभी फालतू ना कहना। यह 13वां एहसान है नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मत पर कि एक रात नबी पाक की उम्मत को अता की गई हुजूर के सदके में। अगर इबादत कर ले
تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ آج بھائی صابر ولی ساؤنڈ سسٹم والا بڑا پیارا ساؤنڈ چلایا, مزہ آ گیا جناب. اللہ تواڈے رزق حلال بھی برکت عطا فرمائے. تے جننے بھرا بیٹھے ہو نا, یقین کرو میں پہلوں بھی تواڈے کول 3-4 باری آیا, پر اج تسی بڑا ٹیک کے سنیا ہے, مینوں مزہ آیا ہے. اللہ تانوں برکت عطا فرمائے. جے جاگو تے 14واں احسان بھی سناواں, سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بات بولتے چلے آؤ تو انشاءاللہ جدو میرا ٹائم پورا ہو جانا میں تہاڈی جان آپ ہی چھڑ دینی ہے. 14واں احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدو معراج تو واپس آن لگے نا, ذرا توجہ میرے نال رکھیا جے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کریم, میں حدیث سنا رہا, میں گپ نہیں سنا رہا, میں ذمہ دار رہنا گلاں دا. فرمایا کہ اے حبیب اسی تانوں آخری نبی بنایا ہے, تواڈے دل دے اندر کوئی دی غم کو پریشانی تے نہیں بھی مینوں آخری کیوں بنایا؟ فرمایا نہیں باری تعالیٰ نہیں. فرمایا تانوں آخری بنایا ہے, چلو تسی تے کوئی پریشانی دا اظہار نہیں فرمایا, اے تہاڈی امت نو آخری بنایا تے او فرمایا انہاں واسطے مینوں دسو بھی میں کی دساں بھی تانوں کیوں آخری بنایا ہے. اے حدیث پاک جے, میں گپ نہیں سنا, پنجابی تسی آکھیا او ترجمہ ہن کرن لگے جے. تے اگیوں اللہ نے پتہ کی آکھیا, میں مٹھا جا بولاں گا, دل کرے تے بولے جی, ورنہ حرج نہیں, اس تے میں نہیں کہنا. فرمایا سونیا تیری امت نو آخری اس واسطے بنایا ہے بھائی تیری امت جننے بھی گناہ کرے نا, پہلی امت کوئی ویکھ ہی نہ سکے, میں تیری امت دے پردے ہی رکھنا چاہنا, میں تیری امت دے پردے رکھنا چاہنا. پہلیاں امتاں دے گناہاں دا سانو پتہ ہے, پر ساڈے گناہاں دا انہاں نو کیونکہ پہلو گزر گئے. فرمایا حبیبہ میں تیری امت دے پردے رکھنا چاہنا. اور سنو سارے میرے بھرا جنے بیٹھے, بخاری دی حدیث ہے, اے 14واں احسان میں سناندا پیا بھی حضور دے صدقے اسی بنے تے آخری ہاں, پر ساڈے گناہاں تے پردے دے واسطے بھی حبیب دے امتی ہو کے انہاں دا گناہ کوئی نہ ویکھے, ذلیل نہ ہون. فرمایا ایک بندہ جے گناہ اللہ نے کدی معاف نہیں کرنے, او بندہ جڑا گناہ کر کے اگے دسدا ہے میں گناہ کیتا, میں چوری کیتی, میں ڈاکا, میں بدکاری, میں فلانا, میں ٹمکانا. اللہ قیامت والے دن آکھے گا اینوں جہنم چ پہلوں سٹو, کیوں؟ انہیں اپنے گناہ آپ نہیں نہ لکوئے تے میں بھی پردے نہیں پاؤنے, یہ اپنے گناہ آپ دسدا سی, اینوں جہنم چ سٹو. ایک بندہ بڑا گناہگار ہوئے گا لیکن وہ اپنے ہر گناہ نو لکائی رکھدا, کسی نو دسدا نہیں. تے فرمایا اللہ نو فرمائے گا جے تو اپنے لکائی رکھے نے تے جا پھر اج اسی بھی لکا کے تینوں جنت عطا فرما چھڈی ہے. اے بخاری دے اندر حدیث ہے, اپنے گناہ کدی کسی نو دسی نہ پیا, فخر نہ کری, ورنہ اے تیرے گاٹے فٹ ہو جانے جے. تے پہلی گل ہے گناہ کرنے ہی نہیں, تے جے ہو جان تو لکا, توبہ کر, معافی مانگ. سمجھ آ رہی ہے؟ کنے احسان ہو گئے, مٹھے بول دے پے ہو. لو جی 15واں احسان نبی پاک دا, آخری گزارش اور پھر تھوڑی جان چھوڑتی پئی جے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گل بڑی سنن والی ہے, 2-4 منٹ لگن گے لیکن ٹائم دیو مینوں. نبی پاک علیہ السلام دے کول صحابہ نے پوچھا حضور قیامت والے دیہاڑے اینیاں امتاں ہونیاں نے, توجہ, تے تسی اپنی امت نو کیویں پہچانو گے؟ نبی پاک نے نہیں فرمایا یار مینوں کیڑا علم غیب ہے, میں تے تواڈے ورگا اج میں کملے لوگ تول دے جے, نہ. نبی پاک نے بھی فرمایا قیامت دا دن ہونا میں تے پتہ ہی کوئی نہ نہ نہ. حضور نے فرمایا میں تانوں کیویں پہچاننا ہے؟ فرمایا ہاں جی. فرمایا بڑا سوکھا طریقہ ہے, کیویں؟ فرمایا جدو تسی وضو کر دیو نا دنیا تے, جتھے جتھے وضو دا پانی لگدا قیامت والے دیہاڑے اے جگہ 14ویں دے چاند دی طرح چمکدی ہونی ہے, تے جڑا جڑا میدان محشر تے چمکدا پھردا میں سمجھ آنا آ بھی میرا ہے, آ بھی میرا ہے, آ بھی میرا ہے, آ بھی میرا ہے, آ بھی میرا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. توجہ ہے, اور وضو کرو گے باوضو ریا کرو, باوضو. اور وضو دا معنی ہی حسن ہے, وضو دا معنی ہی روشنی ہے, وضو دا معنی ہی نور ہے. آج اسی حسن لین واسطے جانے ہیں حجاماں دے کولوں, ہیئر ڈریسراں دے کولوں, رگڑ رگڑیا, مل ملیا, پٹ پٹیا, چھل چھلیا, پھر کہندے نے میں چٹا ہو جاواں. او فشل کر کے سونے ہون والےو, او وضو کریا کرو, فشل والا چوتھے دن پھر کالا ہو جاندا ہے, وضو والا دن بدن نور والا ہی ہوندا جاندا ہے. یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. توجہ ہے میرے سنگیاں دی کہ کوئی نہیں؟ دسو ایمان نال وضو کرو گے سارے, ایک بار ہاتھ کھڑا کر کے, اور کوئی تو سبق لے کے جاؤ نا یار. وضو کرنا ہے, وضو با وضو ریا کرو جناب. با وضو رہن والے بندے دا نیکیاں نو دل کردا ہے, شیطان ہوتے حملہ نہیں کر سکدا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور حدیث دے لفظ نے فرمایا با وضو بندہ مر جائے اللہ شہیداں دے نال اٹھاندا جے. با وضو رہن دی کوشش کریا کر. اے میں 15واں احسان تانوں 16واں سنا رہا, 16واں احسان سناندا پیا.
اور اس سے تے میں بات کرنی ہے. نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن میں تمہیں پہچان لینا ہے. کڈا احسان ہے کہ حضور نے پہچاننا ہے. لیکن ترمذی دی ایک اور حدیث ہے, یار میں نہ سناواں تو مزہ نہیں آنا. نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک صحابی نے پوچھا حضور یہ تو تسی پہچاننا ہے سانو, تے جے سانو لوڑ پی جاوے تہاڈی, نہیں بولے چنگے بھلے نہیں بولے. یا رسول اللہ جے سانو لوڑ پی جائے تہاڈی تے پھر قیامت والے دن اسی تانوں کتھے لبھیے؟ میرے نبی نے نہیں فرمایا نہیں بھی قیامت دا دیہاڑا نہ کوئی پتہ نہیں کی بننا, مینوں نہیں پتا, مینوں نہ تہاڈا پتا, نہ میرے نبی نے 3 سٹاپ دسے. فرمایا یا مینوں حوض کوثر تے ویکھ لیا جے, یا جتھے اعمال تولدے ہون اوتھے ویکھ لیا جے, یا میزان عمل تے دیکھ لیا جے. فرمایا حوض کوثر تے تانوں پانی پلاواں گا, میزان عمل تے تہاڈا بھار وداواں گا, تے پل صراط تو رحمت دا سہارا دے کے جنت بڑھاواں گا. الحمدللہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء, محترم و مکرم مہمانان ذی وقار, اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ بزم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی اہل محبت اور بالخصوص انجمن غلامان مصطفیٰ نے بڑی محبتوں, عقیدتوں اور احترام کے ساتھ ترتیب دیا ہے. میں دعاگو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اور ان نوجوانوں کا خوبصورت یہ پروگرام سجانا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. آج کی اس بزم پاک کی روح رواں شخصیت ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد نثار احمد رضوی صاحب دامہ اقبالہ ہیں, اور انہوں نے مجھے حکمن فرمایا کہ آپ آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے. ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم کے احباب ہیں, بالخصوص ہمارے برادر عزیز محترم سید افضال حسین شاہ صاحب, عزت مآب بھائی عامر باجوہ صاحب, محترم محمد عمران جٹ صاحب, محترم بھائی محمد شفقت رسول صاحب, اور محترم شاہد ملک صاحب, اور بھائی میاں طارق صاحب, میاں رضوان صاحب, اور محترم عزت مآب کاظم علی شاہ صاحب, اور ان کی ٹیم کے وہ لوگ جو ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے. اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے. احباب گرامی, آج کی ہماری اس بزم پاک میں علاقہ بھر کے علماء بھی تشریف لائے ہیں, بالخصوص عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری طلحہ نذیر نعیمی صاحب قبلہ, عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالجبار صاحب رضوی, اور ہمارے برادر طریقت ہمارے محترم و مکرم بھائی علامہ قاری محمد وقاص منور اتاری مدنی صاحب, عزت مآب قاری غلام مرید طور صاحب, اور عزت مآب قاری محمد ارشد رضوی صاحب, عزت مآب قاری عبدالرشید لاشاری صاحب, اور عزت مآب علامہ قاری محمد رمضان صاحب نقشبندی دامہ اقبالہ, و دیگر جتنے اہل محبت سٹیج کی زینت ہیں, علماء ہیں یا قرہ حضرات ہیں یا نعت خوان ہیں اور مجمع میں ہیں. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں, اللہ کریم آپ سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے. عزیزان مکرم, مجھے جو آج عنوان دیا گیا ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت پر احسانات. اور آج میں اس موضوع سے متعلق جناب کے سامنے کلام کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم یہاں سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ کر پھر جائیں گے. گرامی قدر حضرات, ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں.
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خطاب کر کے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ تمہیں ہم نے سب سے بہترین امت بنایا ہے. یہ جو امت ہے یہ بہترین امت ہے اور اس کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے. فرمایا اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہے، نکالا ہے. اور اس کے بعد وجہ کیا ہے کہ تمہیں بہتر کیوں بنایا سب سے؟ فرمایا ایک تمہارا وصف ہے، تمہاری شان ہے، تمہارا کمال ہے جس پر تم عمل پیرا رہتے ہو، اس کا ذکر قرآن مجید میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا تمہاری شان یہ ہے تم ہمیشہ نیکی کی بات کہتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. یعنی وقت کیسا ہو، ملک کیسا ہو اور ماحول کیسا ہو، تم ہمیشہ اچھائی کا حکم دے کر برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو. یہ ہے امت مصطفیٰ کا وہ اعزاز جس کو ذکر کر کے میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے امت ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. یہ تو ہے پہلی بات. تو علماء فرماتے ہیں امت میں بہترین بندہ وہ ہے جو اچھائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے. اور جو ایسا نہیں کرتا وہ جتنا مرضی میٹھے بول لے، جتنا مرضی روزانہ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے اعلیٰ قسم کا پرفیوم استعمال کرے، وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لو اچھا وہی ہے جو قرآن کے حکم کے مطابق اچھائی پر عمل کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ بیٹے موبائل جیبوں میں ڈال لیجئے. پنجابی میں چلو پنجابی میں کر لیتے ہیں تقریر. تھوڑا جا مینوں لین تے چڑھن دیو. اردو بھی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اردو جناب. پنجابی والا بیلی آਉਂਦਾ پہ تانوں ساری سنائے گا، لیکن اردو والے نو بھی سنو ذرا. انشاءاللہ کوشش کریں گے پنجابی چڑھ گئی تو پھر پنجابی سنا لیں گے، لیکن بات سننے والی ہے ذرا. فرمایا تمہیں بہترین امت بنایا ہے اور وصف کیا بیان کیا کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. یاد رکھیے جس بندے میں یہ شان نہ ہو وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، وہ جو مرضی کر لے. اس واسطے اچھا بننا ہے تو اس حکم پر عمل کرنا ہوگا کہ ہمیشہ اچھائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے. یہ پہلی بات.